آج سے 25 سال پہلے میں کالج میں تھا. زمانہ طالب علمی میں ہم لوگ کالج میں پڑھا کرتے تھے. کاش ایسا ہو جائے کہ میں واپس جاؤں اور میں دوبارہ کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں تو یہ 6-7 باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ مجھے کوئی سکھا دے, کوئی بتا دے, تو شاید آج یہاں پہنچنے کے بعد میں کہوں گا اس سے زیادہ میں کامیاب ہوتا اگر یہ 6-7 باتیں مجھے پتا ہوتی. پہلی بات جو مسنگ تھی, جس کو میں آج بھی مسنگ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں میں یہ بات نہیں کی جاتی, پہلی بات مسنگ یہ تھی کہ ہمیں کوئی یہ نہیں بتاتا کہ زندگی میں آگے بڑھنے یا کامیاب ہونے کے لیے پیشن اور پروفیشن ایک ہونا چاہیے. صرف ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا, بیوروکریٹ بننا یہ کافی نہیں ہے. آپ کو کبھی رک کے اندر جھاتی مارنی چاہیے اور تلاش کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کس کام کے لیے بنایا. امام مالک کا جملہ مجھے یاد آتا ہے. آپ کہتے ہیں انسان واحد مخلوق ہے جس کی 2 پیدائش ہیں. ایک پیدائش ہے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ جانا, دوسری پیدائش کا دن ہے جس دن وہ دریافت کرتا ہے میں دنیا میں آیا کیوں. اگر آپ سیلف ایکچولائزیشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پیشن پروفیشن ایک ہونے سے آپ کی کارکردگی زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. سو ٹرینڈز کو فالو نہ کریں. کاش مجھے کو بتا دیتا کہ محنت ضائع نہیں ہوتی. میں اتنا محنتی نہیں تھا, انٹیلیجنٹ تھا, نمبر جلدی آ جاتے تھے, اتنا محنتی نہیں تھا. محنتی اب زیادہ جا کے ہوگا, اب میں کام زیادہ کرتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ میں کام زیادہ کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کام زیادہ ہے, کام زیادہ کرنے کی آج وجہ یہ ہے کہ میرا یقین بیٹھ گیا اللہ محنت ضائع نہیں کرتا. اور یہ اللہ کا نظام اتنا زبردست ہے کہ آپ کی کئی محنتوں کے جو رزلٹس ہیں وہ کسی اور وقت میں جا کے ملتے ہیں. جو آپ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, آپ میں سے کوئی دور سے چل کے آ رہا ہے, آپ میں سے کوئی پیدل چل کے آ رہا ہے, کوئی ایفرٹ کر رہا ہے, کوئی کوشش کر رہا ہے, کسی کے والدین کے پاس پیسہ نہیں ہے, وسائل نہیں ہے, فیس کیسے دے رہے ہیں, یونیفارم کیسے لے کے دے رہے ہیں, تو یہ یاد رکھیے گا محنت ضائع نہیں جائے گی. محنت کے رزلٹ کا ٹائم بدل جاتا ہے لیکن محنت ضائع نہیں جاتی. کاش مجھے کوئی کالج لائف میں, جب میں آپ کی عمر میں تھا, آپ کی اتنا بیٹھا ہوتا تھا کالج میں, مجھے کوئی سکھا دیتا, کوئی بتا دیتا کہ زندگی میں کامیابیاں اتنی زیادہ ذہانت سے نہیں ملتی جتنی زیادہ برکت اور دعاؤں سے ملتی. میں بڑا کھوٹا انسان, بڑی دفعہ میں نے ڈھونڈا ہے اور اپنی تنہائی میں بیٹھ کے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ڈھونڈا ہے کہ راز کیا ہے. تو مجھے راز ایک ہی ملا ہے. میں نے ڈھونڈا ہے کہ میں شاید اتنا قابل شاگرد نہیں تھا جتنا مؤدب بیٹا تھا. میں اتنا قابل شاگرد نہیں تھا جتنا میں تابع دار اسٹوڈنٹ تھا, اور اس تابع داری نے مجھے بہت ریوارڈ دیا. حضور والا آج سے طے کر لیجئے کہ اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے تو اپنے گھر میں جو آپ کے بزرگ ہیں ان کا ادب اور محبت ان سے شروع کریں. آپ ادب کر کے دیکھیں. مجھے واصف علی واصف کا یہ جملہ بڑا اچھا لگتا ہے. وہ کہا کرتے تھے کبھی اپنے بزرگوں کو یہ نہ کہو میرے لیے دعا کریں, بے جی میرے لیے دعا کریں, ماں جی میرے لیے دعا کریں, ابا جی میرے لیے دعا کریں. کبھی نہ کریں, بلکہ اپنے کرتوت ایسے کریں کہ وہ دعا کریں آپ کی. کاش مجھے کوئی بتا دیتا کہ والدین کی دعائیں, استاد ٹیچرز کی دعائیں, مینٹورز کی دعائیں, ماں کی دعا, والد کی دعا جو سی ہے وہ نالائق کو, کھوٹے کو بھی کھڑا کر دیتی ہے. یہ بتا دیتا تو میں اور ادب کر لیتا.